السلام علیکم۔ اکثر ہماری زندگی میں ایسا وقت آتا ہے نا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے دور ہو گیا ہے، ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، اب دین پر عمل نہیں ہو پاتا۔ پہلے ایک وقت تھا جب ہم نیک اعمال کیا کرتے تھے، گناہوں سے بچا کرتے تھے، لیکن اب وہ وقت ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا اس طرح سے نیک کام کرنے میں اور برائیوں سے بچنے میں ہمارا دل نہیں کرتا، اب دین میں دل نہیں لگتا۔ آخر ایسا کیا وجہ ہے؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے، ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ان سوچوں سے اور ان جھنجھٹوں سے باہر نکال سکوں، اور نکالنے کے بعد آپ پہلے کی طرح بہتر نیک اعمال کر سکیں، برائیوں سے بچ سکیں، اللہ کے قریب ہو سکیں اور اللہ کو اپنے قریب کر سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین میں دور ہو گئے ہیں یا دین سے دور ہو گئے ہیں یا اللہ ہم سے دور ہو گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے؟ جبکہ بینگ اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہم پہ نمازیں فرض کی، رمضان کے روزے فرض کیے، یہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ چیزیں تو ہم سب کو پتہ ہے۔ تو دوری اس جگہ پہ نہیں آئی ہے۔ تو دوری اگر ہمارا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق دور ہو گیا ہے، اللہ ہم سے دور ہو گئے ہیں، تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو قرآن میں سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، جو وسوسے اٹھتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو ذات انسان کے شاہ رگ سے بھی قریب ہے وہ دور نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پکار کی جواب، جو ہم پکار رہے ہیں اللہ کو، اس کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہے ہیں، ہماری شاہ رگ کے بھی قریب ہے، تو اٹ مینس کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے۔ تو دور کون ہے؟ دور تو ہم ہو رہے ہیں اللہ سے۔ اور جو ذات قریب ہوتی ہے، اس قریب ذات کے مزید قریب ہونا آسان ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہمارے اوپر ایسے الفاظ حاوی کر دیتا ہے جس وجہ سے ہم ان سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور ہو گیا، ہم دور ہو گئے، اب ہمارا دین میں دل نہیں لگتا، کیونکہ شیطان مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ کبھی انسان کو بہت زیادہ خوشیوں میں ڈال کے، جب انسان بہت زیادہ خوشیوں میں ہوتا ہے تو اس میں مگن کر کے شیطان انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات پریشانیوں کی وجہ سے انسان دور ہو جاتا ہے، مصروفیات بھی ہوتی ہیں انسان کی، کبھی مشکل حالات، اور بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نا امیدی آ کر انسان کو گھیر لیتی ہے، جس نا امیدی کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو آزمانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ شیطان کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے باوجود کہ اگر کوئی پریشانی ہے، خوشی ہے یا غمی ہے، نا امیدی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، اس میں انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے نا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ وہ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو قوت ارادی ہے وہ کمزور ہو گئی ہوتی ہے۔ اگر انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو اور وہ یہ ارادہ کر لے مضبوطی سے کہ میں نے رب سے دور نہیں ہونا، میں نے اس کے احکامات سے آنکھیں بند نہیں کرنی، تو بے شک اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے علاقے میں کہیں کوئی سیل لگی ہو، کوئی بڑی سیلیبریٹی، کوئی بڑی شخصیت آئی ہو، تو اس سے ملنے کے لیے ہم جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہمارے مشکل حالات ہوں، جیسے بھی ہمارے معاملات ہوں، لیکن ہم اس کو دیکھنے، اس سیلیبریٹی کو ملنے یا اس سیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم لوگ ضرور جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کہیں نہ کہیں ہماری قوت ارادی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور قوت ارادی کے ساتھ ساتھ ہم مستقل مزاج نہیں ہوتے ہیں نیک اعمال کرنے میں اور اللہ کی طرف مستقل بڑھنے میں، ہم لوگ مستقل مزاجد نہیں دکھاتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں آ کے رک جاتے ہیں۔ تو جب ایسے حالات ہوں، جب انسان کو ایسے لگنا شروع ہو کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا ہے، یا اللہ اس سے دور ہو گئے ہیں، یا اب اس کا دل نہیں لگتا عبادت میں، یا اب اسے عبادت نہیں ٹھیک سے ہو پاتی ہے، اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جا پاتا، تو ایسی سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین موٹیویشن دی ہے، اور وہ موٹیویشن کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7405، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بالکل ایسی ہی سچویشن ہوتی ہے جب ہم اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔
اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اس وقت آپ نے سٹیپ لینا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، ایک قدم اٹھانا ہے اپنے رب کی طرف۔ جب آپ اپنے رب کی طرف قدم اٹھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رب اور آپ کے درمیان جو دوری جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ دور ہونے لگ جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے، یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ اب چاہے کوئی بھی حالات کیوں نہ ہوں، آپ نے اب اللہ کی طرف بڑھنے سے نہیں رکنا۔ آپ نے اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے سے کبھی بھی نہیں رکنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب آپ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں تو آپ نے اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہنا ہے کہ اب آپ اللہ کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں، کیوں نیک اعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں برائیوں سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور آخرت میں اپنی جنت کو حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ قدم اٹھانا باعث برکت، باعث رحمت بھی ہوگا اور آپ کا جو سفر ہے وہ آسان بھی ہوگا۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، ڈیسائیڈ کر لینا ہے، فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ نے کون سا عمل چننا ہے جس عمل کے ذریعے آپ نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ جو بھی آپ کو لگے کہ میں اس طریقے سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں، جو فرض اعمال ہیں، فرض عبادات ہیں، آپ نے اس کو چن لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ کر کے سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم بڑا قدم اٹھائیں اور آپ کہیں کہ میں بس اپنی لائف کا سارا ٹائم میں نے اس کے لیے اسپینڈ کر دینا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے۔ اور آپ نے وہ کہانی بھی تو سنی ہوگی نا، وہ ایک خرگوش اور کچھوے کی، جن دونوں کے درمیان ایک ریس ہوتی ہے۔ تو کچھوا چھوٹے چھوٹے قدم چل کے آہستہ آہستہ مستقل مزاجی سے چلتا رہتا ہے اور آخرکار اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، آپ نے بھی یہی چیز اپنانی ہے کہ آہستہ آہستہ چلیں، مستقل مزاجی سے چلیں، لیکن جو کام آپ شروع کریں کوشش کریں کہ اس سے رکیں نہ۔ اگر آپ نے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کی ہے تو کوشش کریں کہ 5 نہیں تو 4 3 2 1 جتنی بھی نمازیں آپ سے ایزیلی پڑھی جاتی ہیں شروع کریں، آج سے ہی شروع کریں، کل پہ نہ ڈالیں، اور جب شروع کریں تو اس میں مستقل مزاجی سے چلتے رہیں۔ چاہے آپ ایک ہی نماز آپ پڑھیں لیکن روز اس کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک دن آپ ایک نماز پڑھیں گے تو دوسرے دن آپ 2 نماز پڑھنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہے، میرا یہ طریقہ پسند آیا ہے تو مجھے ضرور بتائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ باکس کے اندر یہ ضرور بتائیں کہ آپ کب سے عمل کرنا شروع کریں گے اور آپ کب سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے دوبارہ قدم اٹھانا شروع کریں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کو اس سفر میں کامیاب کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔